بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو گیٹ وے یوٹیوب چینل۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ریکوڈک منصوبے کے بارے میں آگاہ کریں گے، جہاں پر تانبے، سونے اور چاندی کے بے پناہ ذخائر موجود ہیں، اور اس منصوبے کے پیچھے کیا سازش رچائی جا رہی ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو حالات حاضرہ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ دوستو پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بے شمار معدنیات کے ذخائر موجود ہیں، جن میں کوئلے، تانبے، سونے اور چاندی کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں، جن کو اگر نیک نیتی سے ایکسپلور کیا جائے تو پاکستان کی معیشت کو چار چاند لگ سکتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیا مسائل ہیں کہ قدرت کی جانب سے بے پناہ وسائل اور خزانے عطا کیے جانے کے باوجود ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ اس میں جہاں ہمارے حکمران طبقہ کی نااہلی اور بددیانتی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، وہیں امریکہ، انڈیا اور اسرائیل آزاد بلوچستان کے نام پر صوبے میں دہشت گردی کروا رہے ہیں، اور عوام اور سیکیورٹی اداروں خصوصاً فوج کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکے۔ انہی قدرت کے انمول عطیات میں سے ایک عطیہ ریکوڈک بھی ہے، جو دنیا کا 5واں سب سے بڑا سونے چاندی کا ذخیرہ ہے، اور یہ بلوچستان کے ضلع چاغی میں ریکوڈک کے مقام پر پایا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو اس عظیم منصوبے کے بارے میں چند حیران کن حقائق سے آگاہ کریں جن سے یقیناً آپ ناواقف ہوں گے۔ دوستو ریکوڈک دنیا میں پائی جانے والی 5ویں بڑی کان ہے، جہاں پر بہت زیادہ مقدار میں تانبا، چاندی اور سونا پایا جاتا ہے، اور یہ مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اس کو نکالنے میں 50 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ ضلع چاغی نوکنڈی میں واقع ریکوڈک کاپر اینڈ گولڈ پروجیکٹ دنیا کا 5واں تانبے، سونے اور چاندی کا بڑا ذخیرہ ہے۔ ریکوڈک ضلع چاغی کے ایک چھوٹے سے قصبے کا نام ہے جو ریگستانی علاقہ ہے۔ یہ نوکنڈی کے شمال مغرب میں 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقامی لہجے میں اس کا تلفظ ریکوڈک ہے، جس کے معنی ریت کے ٹیلے کے ہیں، جس کی بگاڑ ریکوڈک ہے۔ یہاں سونے اور تانبے سے اٹے پہاڑ موجود ہیں، جہاں 22.3 ملین ٹن تانبا اور 20.9 ملین اونس سونے کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 11 بلین پاؤنڈ کے تانبے کے ذخائر موجود ہیں۔ ریکوڈک میں 58% تانبا اور 28% سونا موجود ہے۔ ریکوڈک میں سونے اور تانبے کے ذخائر کی مالیت کا اندازہ 65 ارب ڈالر لگایا گیا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ سونے کے یہ ذخائر 100 کلومیٹر سے زائد علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق ان کانوں میں 54 ملین ٹن سے زائد سونا موجود ہے۔ 1993 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ذوالفقار مگسی نے منصوبے کا ٹھیکہ آسٹریلوی کمپنی BHP کو دیا۔ بلوچستان حکومت نے ڈرلنگ کے لیے دیے گئے منصوبے کو BHP کی بے قاعدگیوں پر منسوخ کر دیا تھا۔ پھر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے کینیڈا اور چلی کی کمپنی ٹیتھیان کاپر کمپنی کو ریکوڈک کا ٹھیکہ دیا۔ ٹیتھیان کمپنی مائننگ لائسنس کے ساتھ ہی منصوبے کے 75% حصے کی مالک بن گئی۔ کمپنی نے سونے اور تانبے کو پاؤڈر بنا کر پائپ لائن کے ذریعے گوادر لا کر بین الاقوامی منڈی میں فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ منصوبے کی آمدنی کا صرف 25% بلوچستان کو دیا جانا تھا۔ اس کمپنی کو یہ بھی اختیار دیا گیا کہ وہ حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر خام سونا ریکوڈک کے مقام پر موجود ایئر سٹرپ کے ذریعے جہازوں پر لاد کر باہر لے جا سکتی تھی۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں TTC کو لائسنس دینے کے لیے چاغی میں ریفائنری لگانے کی شرط عائد کی گئی۔ وفاقی حکومت کے دباؤ کے باوجود وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی نے کمپنی کو لائسنس دینے سے انکار کر دیا۔ سن 2013 میں چیف جسٹس پاکستان افتخار چودھری نے بلوچستان حکومت اور آسٹریلوی کمپنی کے معاہدے کو کالعدم قرار دے دیا۔ معاہدہ کالعدم ہونے کے بعد آسٹریلوی کمپنی نے اپنے حصص TCC کو فروخت کر دیے۔ TCC نے عالمی ثالثی ٹریبونل میں لائسنس کی مد میں $40 کروڑ سرمایہ کاری کے نقصان کا دعویٰ دائر کر دیا۔ طویل عرصے کے بعد زیر التوا کیس کی پیروی کے لیے بلوچستان حکومت نے وکلاء کو 3.5 ارب روپے فیس کی مد میں ادا کیے۔ کیس ہارنے کے بعد غیر ملکی کمپنی نے بلوچستان حکومت پر $12 ارب ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کے پاس رقم موجود نہ ہونے کے سبب معاملہ عدالت سے باہر نمٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
वफाकी हुकूमत ने रेकोडेक के गैर मुतनाज़ा हिस्सा पर सरमाया कारी के लिए सऊदी अरब को भी पेशकश की है। दोस्तों, ये पिछले अदवार की हुकूमतों की नाकिस पॉलिसियों का मुँह बोलता सबूत है। हमारी इस वीडियो के तवस्सुत से वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि खुदारा इस अजीम मनसूबे की तरफ भी तवज्जो दी जाए। आपको सिर्फ एक मनसूबे से अरबों डॉलर्स ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। अल्लाह पाक ने हमें इस अजीम दौलत से नवाजा है और हम गैरों के दर पर और कभी IMF के दर पर भीख मांगने पर मजबूर हैं। हमारी ये भी इस्तदा है कि इन मुल्क दुश्मन अनासर को बेनकाब किया जाए जिन्होंने इस मंसूबे को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाने दिया। उम्मीद है वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।